السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنی تمام نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے، آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ دعا دینا سیکھیے، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیے، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیے، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیے۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ جن لوگوں کو دنیا والے ٹھکرا دیتے ہیں نا، انہیں عرش والا تھام لیتا ہے، پھر ان کے اندر لوگوں کی چاہت نہیں رہتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے نرم دل کی وجہ اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اسے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائک کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر ہے۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا، آمین۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے، کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارث بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارث بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ صدقہ دے کر اپنے بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعاؤں سے بلاؤں کے طوفان کو دھکیل دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں نا، اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکاڑ دیتا ہے۔